غازی علم دین شہید بچپن سے ہی نمازی پرہیزی تھے، اور جب بچہ بچپن میں تھے تو ان کے والد نے انہیں پڑھائی کے لیے بھیجا، لیکن وہ پڑھائی نہیں کر پائے، تو اس وجہ سے ان کے والد نے انہیں کام پہ لگا دیا۔ وہ اپنے والد کی بات سنتے، کام کرتے۔ ایک دن وہ رات کو خواب میں سو رہے تھے کہ خواب میں ایک بابا آئے اور انہوں نے بولا، غازی علم دین اٹھ اور اپنا بدلہ لے، اٹھ اور اپنا بدلہ لے۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے خواب میں یہ بابا آیا تھا۔ تو اس کے بعد اس کے دوست نے کہا، مجھے بھی خواب میں یہی بابا آیا تھا۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ تو اس کا دوست کہنے لگا، بھائی بابا میرے خواب میں بھی آیا تھا، اس نے میرے سے بھی یہی کہا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنی امی سے 1 روپے مانگے اور خنجر لینے پہنچ گیا۔ خنجر لیا، خنجر صاف کیا، کانوں میں بالیاں پہنی کہ ہندوؤں کے علاقے میں جا رہا ہے، کہیں ہندو اسے مسلمان سمجھ کے پہچان نہ لیں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی اس نے خنجر خریدا، اس کے پاس پہنچا، گیا اور وہاں پر چائے والے کو کہا، جیسے ہی راجپان آئے جس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں کتاب لکھی ہے، اسے میں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی راجپان آیا، اس نے جا کے اس کے پیٹ میں مار دی، پیٹ میں اس نے چاقو مارا، اس کی آنتڑیاں باہر آ گئیں، اور وہ قاضی ایک تھانے دار بھاگ کر آ کر کہنے لگا، کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے، رک جاؤ۔ یہ وہیں پر کھڑا ہو کر رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد قائد اعظم کو بھی بات پتہ چلی۔ قائد اعظم وکالت کے لیے آ گئے، فل وکالت کر لی۔ اس کے بعد غازی علم دین شہید کو پھانسی کا حکم دیا گیا۔ جب پھانسی دی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور لبوں پر خوشی تھی۔ وہ یہ جان کر خوشی کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنامی کرنے والے کو مار دیا ہے، اور اللہ نے اس کو بڑا احسان دیا، اس کو عزت دی، اور آج تک اس کا نام چلتا آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔